اور اس نوبت کے بجنے پر جو سپاہی جمع ہوا کرتے تھے وہ کروڑوں سے دسیوں پر آ گئے، اور ان میں سے بھی 99% سے رسمن اٹھک بیٹھک کر کے چلے جاتے تھے۔ تب اس نوبت خانے کی آواز کا روک جاتا رہا، اسلام کا سایہ کھینچنے لگ گیا، خدا کی حکومت پھر آسمان پر چلی گئی اور دنیا پھر شیطان کے قبضے میں دے دی گئی۔ اب خدا کی غیرت پھر جوش میں آئی ہے، اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانے کی خدمت سپرد کی ہے۔ اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بچاؤ کہ دنیا کے کام پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے میں بھر دو، ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے میں بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے میں بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کام اٹھیں۔ تاکہ تمہاری دردناک آوازوں اور تمہارے نعرے تکبیر اور تمہارے نعرے تشہید شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہو اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کو جاری کیا ہے، اور اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقت کی تبلیغ کی تعلیم دیتا ہوں کہ ادھر آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھینا ہوا ہے، تم نے مسیح سے چھین کے پھر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے، اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے، اور خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہوگی۔ بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آوازوں کو بجا رہا ہوں۔ تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ اس کے بعد میں جلسے کو دعا کے بعد ختم کرتا ہوں، اور پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو مبلغین کی بار سے آئی ہیں، سارے آئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرو، جو احمدی پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ سب سے زیادہ تو یہ دعا مانگو کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو خدا تعالیٰ ایک سچا عبد اور اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور ہم سے کوئی ایسی کمزوری ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے اسلام اور قرآن کو رسول اللہ کے دین کو نقصان پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خدمت کی توفیق دے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام پھر طاقت پکڑے اور قوت پکڑے، اور ہم اپنی آنکھوں سے خدا اور اس کے رسول کی بادشاہت اس دنیا میں دیکھ لیں، اور ہماری جس طرح پیدائشیں ایک افسردہ دنیا میں ہوئی ہیں، ہماری موتیں ایک خوش دنیا میں ہوں، اور ہم اپنے پیچھے
اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں جس پر ہمارے خدا واحد کا قبضہ ہو اور شیطان اس دنیا سے نکال دے گا. ان باتیں خصوصیت کے ساتھ دعا کرو. اور ہم پھر خدا تعالیٰ کے آگے آج جانا تو پھر دعا کریں. اس کے بعد آپ لوگ رخصت ہیں اور خدا تعالیٰ پھر جس کو توفیق دے گا جب دے گا آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اس نے مجھے بولنے کی توفیق دے دی. ورنہ جس قسم کی بیماری میں سے میں گزرا تھا اور اب تک بھی کمزوری محسوس کرتا تھا, اب کی دفعہ مجھے کئی دفعہ یہ احساس ہوا تھا کہ شاید یہ جلسہ میرا آخری ہوگا آپ لوگوں میں, اور اب میرے جسم میری طاقت کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. مجھے امید بھی نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ اتنے بولنے کی توفیق دے دے گا, مگر اس نے توفیق دے دی ہے. خدا میں بڑی طاقتیں ہیں. اس نے جہاں اس نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے وہاں وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے اور ہمیں اسلام کے اس کو اپنی اصلی شان و شوکت میں لانے کی